حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی جیل بھی ہوتی تھی، اور لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی تھی یہ مسجد۔ حضرت ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا تعلق بنو حنفیہ سے تھا، بنو حنفیہ، یہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، اور یہ بڑے سردار تھے۔ تو یہ ایک دفعہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو لشکر ان کو پکڑ کے لے آیا اور لا کے ان کو حضور کے پاس پیش کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو اس کو جا کے مسجد میں باندھ دو، پلر سے مسجد میں باندھ دو، اس کو مسجد میں باندھ دیا۔ اور مسجد میں اس لیے باندھا جاتا تھا کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ دور ہو جائیں گی۔ یا مسجد میں آئے گا، لوگوں کی نمازیں دیکھے گا، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات دیکھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ دیکھے گا، اور راتوں کی مسجد کی عبادی دیکھے گا، تو یہ خود بخود اس کے دل میں اسلام کی محبت، دین کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ان کو لا کے باندھ دیا۔ جب باندھ دیا تو پہلے دن دوسرے دن حضور علیہ السلام آئے، یہ پہلے دن ہی حضور نے پوچھا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اختیار میں ہوں، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتے ہیں، ان تقتل ذا دمن، لیکن قتل کریں گے تو خیال رکھیں کہ میرا بدلہ لینے والے بدلہ لے لیں گے میرا۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے آپ چھوڑ دیں گے تو ایک قدردان آدمی کو چھوڑیں گے، قدردان آدمی کو چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، تیسرے دن پھر آئے، پھر پوچھا، اس نے یہی جواب دیا، چوتھے دن حضور نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، بس 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے اس کو۔ چھوڑا جب تو وہ وہاں سے گیا اور مدینہ کے قریب ایک جگہ غسل کیا، غسل کر کے پھر حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ نفرت مجھے کسی شہر سے نہیں تھی، اور آج آپ کے شہر سے زیادہ مجھے محبت دنیا میں کسی شہر سے نہیں ہے۔ آپ کے مذہب سے زیادہ نفرت میرے دل میں کسی دوسرے مذہب کی نہیں تھی، آج آپ کے مذہب سے زیادہ محبت میرے دل میں کسی مذہب کی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کی کہ آپ سے زیادہ نفرت بھی میرے دل میں اور کسی کی نہیں تھی، سب سے زیادہ نفرت اس کائنات میں مجھے آپ سے تھی، اور آپ کے 3 دن کا رویہ دیکھ کر آج کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے اے اللہ کے رسول آپ سے ہے۔ کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسجد کا ایک کردار یہ ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم جتنا اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ بڑے فضائل اللہ کے نبی نے سنائے، بڑے فضائل، کیونکہ یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے ہی، اور اللہ کے ساتھ جب اس کی نسبت ہو گئی تو پھر اب ایک آدمی، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، اب یہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو اس کے آنے کے دوران ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں، ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ اور گھر میں آیا، گھر سے وضو کر کے آیا، نماز سے پہلے آ کے بیٹھ گیا، تو فرمایا جتنی دیر یہ اب نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، نماز کا ثواب۔ یہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں ہمارے عشاء فجر میں ہیٹر ہوتے ہیں، ہیٹر سیک رہا ہے، مزے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے ہاں اللہ کے کرم کے توفیل اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر نماز کے بعد وہاں جتنی دیر بیٹھا رہے گا تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت کی، بخشش کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں نا، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، مول صاحب آپ دعا کریں۔ ذرا مسجد آنے کی عادی بنائیں آپ اپنے آپ کو، تو کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے تو اس کے لیے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس پر پریشانی نہیں آئے گی۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرمایا کہ جو آدمی مسجد آتا ہے، من اتا الی المسجد، جو آدمی مسجد آتا ہے، فرمایا صبح آتا ہے یا شام کو آتا ہے،
جس وقت بھی آتا ہے اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا اوراہا، کہ جب بھی مسجد آئے گا ہر دفعہ مسجد آنے کے بدلے میں اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کے اندر مہمانی تیار فرماتے ہیں، جنت میں اللہ اس کے استقبال کا انتظام فرماتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث میں تو یہ نا کہ آنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اور وہ ان کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، سب سے زیادہ دور تھا، اور آتے بھی پیدل چل کے ہوتے تھے۔ تو ہم میں سے کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی سواری خرید لیں کوئی، اس پر آیا کریں، یہ آپ کو مشقت ہوتی ہے، جلدی بھی پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ تو کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ میں جب مسجد آتا ہوں تو آنے پر بھی مجھے اجر ملتا ہے، اور جب مسجد میں نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جا رہا ہوتا تو پھر بھی ہر قدم پر مجھے نیکی ملتی ہے۔ اب صحابہ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی کہ جب واپس جا رہے ہیں تو پھر کس چیز کا اجر ہے؟ تو انہوں نے حضور سے پوچھ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے نا اسی طرح سے ہوتا ہے، کہ یہ گھر سے وضو کر کے مسجد آ رہا ہے، آنے پر بھی ایک نیکی مل رہی ہے، اور نماز پڑھ کے واپس جا رہا ہے، اپنے گھر جا رہا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل کے تو فعل اللہ اس کو واپسی پر بھی ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرما رہے ہیں، نیکی عطا فرمائیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنا اونچا اجر و ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا عادی بنانا چاہیے، اپنے آپ کو مسجد آنے کا، نمازوں کے اہتمام کا عادی بنانا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ہے نا کہ ایک نابینا صحابی تھے۔ آج تو ہم ایسا کرتے ہیں، اذانوں کی آواز ہوتی ہے، جہاں دل ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نابینا صحابی تھے اور انہوں نے ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے اور میں نابینا بھی ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں، گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک، گھر میں پڑھ لیا کروں۔ لیکن جب رخ پھیر کے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے پھر بلا لیا، فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو، حی علی الصلاۃ سنتے ہو؟ تو ان کے اللہ کے رسول سنتا ہوں، آواز آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا، پھر تو تمہیں مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ دوسری روایت میں فرمایا اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھ لی تو ایک نماز کا اجر ملے گا، اور مسجد کے اندر آ کر جماعت سے نماز پڑھ لی تو ایک کے بدلے میں اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیں گے، 27 نمازوں کا ثواب عطا۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ایک چیز ہم خریدتے ہیں، کوئی چیز بھی ہے، چینی ہے، پتی ہے، خریدتے ہیں، ایک جگہ اس کا ریٹ ہے مثلا 100 روپیہ، دوسری جگہ وہ ہمیں مل رہی ہے 98 روپے کی بھی، تو ہم وہاں جا کے 98 کی خرید کے 2 روپے کی تو بچت ہوگی نا کم از کم، تو وہاں ہم ایک ایک پائی کو بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پتہ چل کوئی چیز بیچنی ہے تو اس مارکیٹ میں بکے گی 100 روپے کی، اور اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو وہاں یہی چیز جو ہے 150 میں بک جائے گی، تو ہم وہاں جا کے بیچیں گے کہ وہاں 150 کی بکے گی، وہاں پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے یہ منع نہیں ہے، کر سکتا ہے آدمی، کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا تھوڑا سا رویہ دین کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں نا، کہ دین کے معاملے میں آیا ہم اس طرح کے حریص ہیں جس طرح دنیا کے معاملے میں ہیں؟ اجر کی بنیاد پر ہم کسی عمل میں ترقی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں کرنا چاہیے، تو مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ حدیث میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اس نے گویا کہ دنیا کے اندر تو مسجد بنے، اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا، تو اللہ جل جلالہ اپنے شان کے مطابق جنت الفردوس میں اس کے لیے محل بنائیں گے۔ اب وقت ہو گئے، تو اس لیے آپ ترتیب بنائیں، مسجد کے اندر نمازیں ادا کیا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ہم اہتمام کریں۔ گھر میں نماز ہو تو جاتی ہے لیکن اجر کے اعتبار سے کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی یہ مسجد کا تھوڑا سا کام لگا ہے، آپ کی مسجد کی ضرورتیں ہیں ہماری،
مسجد کی ضرورتیں ہیں، مسجد کا مینار نہیں ہے، ضرورت ہے، مسجد کے باہر سارا کام رہتا ہے، یہ ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو ہے ہماری مسجد کی یہ کہ ہمارا سین بڑا ہو، یہ گھر بھی مسجد کی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے مسجد کی۔ تو اس لیے ساری چیزوں کو، مسجد کے ہر کام کو ہمیں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو دیکھا کریں، مسجد تشریف بھی لایا کریں، درس ہوتا ہے اس میں بیٹھا کریں، باقی سلسلہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔